چیف منسٹر پنجاب کا ویژن یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے بہت سارے پنجاب کی عوام کے لیے اقدامات شروع کیے ہوئے ہیں جس کو وہ اسپیشل انیشیٹوز کا نام دیتی ہیں اور ادروائز روزمرہ کی جو گورننس ہے، تو ان کا بیسیکل ویژن یہ ہے کہ ان تمام اقدامات کے ثمرات عوام تک پہنچے۔ آپ صحیح معنوں میں عوامی خدمت کریں گے، بیکاز پبلک سرونٹ کا نام ہی اس لیے پبلک سرونٹ ہے کہ وہ عوام کی خدمت کے لیے نوکری کرتا ہے اور اس کو عہدے اسی کام کے لیے ملتے ہیں۔ ہم نے پنجاب میں اوور آل گورننس اور پولیس اور تمام حکومتی جتنے بھی ادارے ہیں ان کی کارکردگی کی مانیٹرنگ اس طریقے سے کرنی ہے کہ سی ایم کے ویژن کے مطابق وہ کام کرے، رولز اور ریگولیشن کے مطابق، اور عوام کو، عام آدمی کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں میسر ہوں، ان کا حکومت پر اعتماد بڑھے، گورننس کے بارے میں ان کی پرسیپشن اوورال بہتر ہو۔ بے تحاشا روزمرہ کی بنیاد پر چیف منسٹر نئے اقدامات کر رہی ہیں، لیکن بعض کا لوگوں کو ان سے آگاہی نہیں ہوتی، اس لیے ان کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو وہ ان کا ویژن ہے کہ عوام تک ثمرات پہنچے۔ ہماری وزیر اعلیٰ کا ویژن یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ شکایت سیل میں جب کوئی شکایت آئے تو اس کے بعد شکایت کنندہ جو ہے اس کو اس چیز کا ساتھ ساتھ آگاہی ہو کہ اس شکایت اس کے ابھی کہاں پر پہنچی ہے اور کہاں پر رکی ہے۔ پھر ایک کرائمز مانیٹرنگ یونٹ بن رہا ہے، کیونکہ کرائمز کی صحیح رپورٹ نہیں پہنچتی اوپر تک۔ جب تک کرائم کی صحیح رپورٹ نہیں پہنچے گی اس وقت تک لوگوں کی داد رسی نہیں ہوگی۔ بیسک چیز پولیس کا رویہ ہے، ان کا لوگوں سے رویہ، لوگوں کی شکایت بہت ساری ہوتی ہیں، صحیح طریقے سے ملتے نہیں ہیں، اویلیبل نہیں ہوتے، تضحیق کرتے ہیں۔ سی ایم نے یہ شروع کیا ہے دوائیوں کا۔ ابھی وہ مریض جو کہ خطرناک مہلک امراض میں مبتلا ہے، کوئی دل کا مریض ہے، کوئی ہیپاٹائٹس سی کا مریض ہے، کوئی کینسر کا مریض ہے اور گورنمنٹ ہاسپٹل میں رجسٹرڈ ہے، تو اس کی دوائی اس کے گھر پہنچے گی، اس کو ہسپتال نہیں جانا پڑے گا۔ میں یہ آپ کو یقین دلا سکتا ہوں آپ کے توسط سے عوام کو بھی، کہ ان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ موجودہ پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت بھی کم از کم اپنی کوشش پوری کر رہے ہیں کہ لوگوں کے مسائل کم ہوں۔ چیف منسٹر کا ہر وقت ایمفیسس ایک چیز پہ ہوتا ہے کہ مصنوعی مہنگائی نہیں ہونی چاہیے۔ مہنگائی جو ہے اس میں ٹھیک ہے ہماری ضلعی انتظامیہ ناکام ہے، وہ تو قابو نہیں پا سکتی۔ ناجائز منافع خوری جس کو کہتے ہیں نا جی، وہ بہت ہو رہی ہے، اور پھر ذخیرہ اندوزی بڑی ہو رہی ہے۔ تو سر مارکیٹ کمیٹیاں سیاسی رشوتیں ہیں، وہ جتنے مارکیٹ کمیٹیوں کے انچارج جنہوں نے لگائے ہوئے ہیں وہ obliging ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس طرح پرائس کو کنٹرول کرنا ہے۔ یہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ ہماری موجودہ چیف منسٹر کو نا ابھی کو غلط انفارمیشن دے کے تو بچ نہیں سکتا، کیونکہ وہ بھی صرف ان انفارمیشنز پہ یقین نہیں کرتی۔ انہوں نے مختلف قسم کے ان کے اپنے انہوں نے ذرائع ہیں، سورسز ہیں، وہ ہر وقت باخبر رہتی ہیں، قوانین موجود ہیں، طریقہ کار موجود ہے، وضع کیے ہوئے ہیں، بڑے لیبریٹ طریقے ہیں، ہر کسی کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے، مارکیٹ کمیٹی کی اپنی ہے، ایڈمنسٹریشن کی اپنی ہے، لیکن عمل درآمد نہیں باوجود اس کے اوپر اس طریقے سے عمل درآمد نہیں ہوتا۔ ہماری موجودہ سی ایم نے پنجاب میں ابھی تک کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ہماری گورنمنٹ کے آنے سے پہلے لگے ہوئے تھے، ان کو پورا موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا کام کریں، تاکہ وہ کل کو یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں کوئی کام نہیں کرنے دیتا، مداخلت ہوتی ہیں۔ اب جب اتنا ٹائم دے دیا ہے اور اگر کوئی کام نہیں کرتا، اس کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس کی پوسٹنگ ٹرانسفر پھر نہیں ہونی چاہیے، پھر اس کو اکاؤنٹیبل بھی کرنا چاہیے۔ بہت سے ایسے لوگ اپوائنٹڈ ہیں جن کے بارے میں ہر ایک جانتا ہے کہ یہ فلاں ایم این اے کا بھتیجا ہے، یہ فلاں ایم پی اے کا بھائی ہے، یہ فلاں۔ یہ سلسلہ کب ختم ہوگا؟ جب آپ میرٹ نہیں کریں گے وزیر اعظم کی طرح، جب تک ہماری محترمہ وزیر اعلیٰ ٹوٹلی میرٹ پہ اپوائنٹمنٹس نہیں کریں گی، تو سر یہ کیسے پھر لا اینڈ آرڈر بہتر ہوگا ہمارا؟ کہ ایک نااہل آدمی جو بھرپور کوشش اور رہنمائی اور موقع دینے کے باوجود کام نہیں کرتا، پھر اس کی سزا یہ نہیں کہ اس کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ اسی عہدے پہ فائز کر دیا جائے، پھر اس کو جواب دینا پڑتا ہے۔ کرپشن صرف پیسہ نہیں ہے، آپ تنخواہ لے رہے ہیں، آپ کو عہدہ ملا ہوا ہے، ریسورسز ملی ہوئی ہے، لوگ آپ کو عزت دیتے ہیں، اور آپ اپنا کام اگر نہیں کرتے بشمول میرے، تو پھر آپ اکاؤنٹیبل ہیں۔ انفارچونیٹلی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا ملک کے اندر غیر یقینی ہوگی، انارکی ہوگی، اتنا ان کی سیاست پھلے پھولے گی۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، ملک پھلے پھولے گا تو سیاست بھی پھلے پھولے گی۔ زبردست۔ ملک خوشحال ہوگا تو سیاست بھی خوشحال ہوگی۔ اگر آپ نے عوام کی محرومیوں کو بنیاد بنا کر ان کو اشتعال دلانا ہے اور کسی طریقے سے آپ اقتدار آ بھی جائیں گے، تو پھر ان کا غیظ و غضب آپ کو سامنا کرنا پڑے۔ موجودہ ہماری جو محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کی تشریف آوری سے پہلے کچھ لوگ ایسے بھی تو لگے ہوئے ہیں جو بریگیڈیئر صاحب نااہل لوگ ہیں، جن کی گورننس جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ
لینڈ آرڈر پہ ان کا کوئی کنٹرول نہیں، وہ قابو نہیں پا سکے، سراسر نااہل لوگ ہیں۔ وہ کیوں تعینات ہیں؟ ابھی تک ایک ڈسٹرکٹ کا ایک سی پی او نااہل ہے، اس کی جو انکمپیٹنسی ہے نا، وہ بریگیڈیئر صاحب وہ گنی تو یہ جائے گی کہ آئی جی نے اس کو کیوں لگایا یا سی ایم صاحبہ نے اس کو کیوں یہاں پہ لگایا۔ وہ الٹیمیٹلی ان کے آگے تو ہمارے لوگ جو ہیں غریب غربا، وہ اپنا غصہ نہیں نکال سکتے، تو حکومت کے خلاف نفرت بڑھتی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سی ایم نے چونکہ ابھی تک ٹرانسفرز کی نہیں ہے، بٹ جب بھی وہ ٹرانسفر بھی کریں گی تو ان کا بڑی پالیسی کلیئر ہے کہ امپورٹنٹ جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہوں گی وہ خود دیکھ کے انٹرویو کر کے بندے کی ٹرانسفر کریں گی۔ یہ انہوں نے بڑا کلیئر بتا دیا ہے کہ سی ایم کی یہ بڑی پالیسی کلیئر ہے کہ کم از کم پنجاب میں اگر وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے، وہ کرپٹ ہے، کام نہیں کرتا اور اس کی وجہ سے گورنمنٹ بدنام ہوتی ہے، تو اس کی اجازت حتی الوسع کوشش ان کی ہے کہ پنجاب میں تو کم از کم نہیں دے نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آپ کے پروگرام کے توسط سے میں جتنے بھی محکموں کے انچارج ہیں، سینئر لوگ ہیں، ان کو ضرور میں یہ پیغام دوں گا، ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ پہ انہوں نے اتنا ٹرسٹ کیا ہے، آپ پہ ان کو بالکل انہوں نے آپ پہ چھوڑ دی ہوئی ہر چیز، آپ اپنی مرضی سے نیچے لوگوں کو اپوائنٹ کریں، ان سے کام لیں، ان کو اب رسپانسبلٹیز دیں، اور پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو اپوائنٹ کریں جو کہ کام کرنے والے ہوں اور اس کی وجہ سے آپ کی بھی نیک نامی ہو اور گورنمنٹ کی بھی نیک نامی ہو۔ ڈاکٹر صاحب، پنجاب پاکستان میں 3 صوبے اور بھی ہیں، کبھی کسی دوسرے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو بھی اس طریقے سے آپ نے کرتے دیکھا ہے کام؟ کوئی نئے انیشیٹو ہر وقت صبح سے لے کے شام تک؟ وہ تو ایک رن آف دی مل میں آئے اور چلے گئے، لوگوں کی 12 سال سے حکومتیں ہیں، 15 سال سے حکومت ہے۔ پنجاب میں تو 5 سال حکومت پی ایم ایل این کی نہیں تھی، بیچ میں گیپ آ گیا، اور لکیلی پاکستان میں 4 صوبوں میں ڈیفرنٹ پارٹیز کی حکومت ہے، ہر کچھ اسٹیک ہولڈر ہے، کریں کام تاکہ 4 سال بعد پھر 5 سال بعد لوگوں کو پتہ چلے نا کس نے کیا کیا۔ چیف منسٹر کا ویژن بہت کلیئر ہے کہ لوگوں کی زندگی میں آرام اور سہولت آنی چاہیے، اور ان کی گورننس کے جو اچھے اقدامات ہیں اس کے ثمرات عوام تک پہنچیں اور عوام کی شکایت کم کریں تاکہ عوام کی مشکلات کم ہوں۔ جو بندہ ٹھیک کام کرے گا، گورنمنٹ ہر لحاظ سے اس کو سپورٹ کرے گی، اپریشیٹ کرے گی۔ جو ٹھیک کام نہیں کرے گا پھر اس کی کوئی جگہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، اپنے پروگرام درشن میں آج ہم آپ کی ملاقات وزیر آباد کی ایک نابغہ روزگار شخصیت سے کروانے جا رہے ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاء الدین۔ بریگیڈیئر بابر ہماری پاکستان آرمی میں 34 سال سروس کر چکے ہیں اور ملک و قوم کے لیے زرعی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ بعد از ریٹائرمنٹ بریگیڈیئر صاحب وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف کے کوآرڈینیٹر بھی رہے، اور آج کل ہمارے صوبہ پنجاب کی سی ایم جو ہیں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، ان کی مانیٹرنگ اینڈ انسپیکشن ٹیم جو ہے، جو ڈائریکٹوریٹ آف انسپیکشن اینڈ مانیٹرنگ ہے، اس کے چیئرمین ہیں۔ ان کے دائرہ اختیار میں کون کون سے محکمہ جات آتے ہیں، ہماری محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے انہیں اختیارات سونپتے ہوئے کیا کیا اہداف
دے رکھے ہیں اور ان کی ذاتی شخصیت کے بارے میں بہت سی باتیں آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو آئیے آپ کو ملواتے ہیں بریگیڈیئر بابر علاء الدین صاحب سے۔ السلام علیکم جناب بریگیڈیئر صاحب۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ بریگیڈیئر صاحب آپ کو بڑی بڑی مبارک ہو، آپ کو ماشاءاللہ ہماری جو محترمہ وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے آپ پہ اعتماد کیا اور آپ کو ایک بڑا زبردست عہدہ سونپا۔ اس سے پہلے ہمارے وزیر اعظم نے بھی آپ پہ بہت اعتماد کیا تھا اور تب بھی آپ کو کوآرڈینیٹر بنایا گیا تھا وزیر اعظم پاکستان کا۔ اس دورانیہ میں بھی آپ نے ماشاءاللہ اپنے گجرانوالہ کے لیے، وزیر آباد کے لیے اور اپنے آبائی قصبے سہدرہ کے لیے بڑی خوبصورت خدمات سر انجام دیں۔ تو ابھی ماشاءاللہ پورا پنجاب جو ہے وہ آپ کے سپرد کیا گیا ہے۔ جو ہمیں معلوم ہے، ہمارے نالج میں تو یہی ہے کہ جس قدر صوبائی محکمہ جات ہیں سرکاری، ان کی کارکردگی، ان کی حسن کارکردگی اور اس کے ساتھ ساتھ ان محکمہ جات میں ہونے والی جو بینگلنگ ہے، جو میل پریکٹس ہے، ان سب چیزوں پہ اب آپ کی نظر ہوگی اور آپ ماشاءاللہ اس کو مانیٹر کریں گے۔ آپ براہ کرم تھوڑا سا پہلے اپنی شخصیت کا تعارف کروائیں، کیونکہ مجھے تو فخر ہے کہ آپ میرے گاؤں سہدرہ کے رہنے والے ہیں، جو آپ کا آبائی گاؤں ہے وہی میرا بھی ہے۔ تو ہمارے ویورز کو براہ کرم تھوڑا سا اپنا بچپن سے یہاں تک کا سفر جو ہے اس کے بارے میں جانکاری دیں، آگہی دیں، اور اس کے بعد پھر ابھی جو آپ کو عہدہ ملا ہے اس کے بارے میں ہم آپ سے بات چیت کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی اپنے پروگرام میں۔ ماشاءاللہ کافی لوگ آپ کے پروگرام دیکھتے ہیں۔ جی، آپ نے مجھ سے پوچھا میری اپنے بچپن اور فیملی ہسٹری کے بارے میں، آپ نے خود ہی بتا دیا۔ سودرہ سے میرا تعلق ہے، جو کہ وزیر آباد کا ایک بہت قدیم اور پرانا ایک قصبہ ہے، اس کی بہت پرانی تاریخ ہے۔ سر یہی میری جائے پیدائش بھی یہی ہے۔ جی، اس کے بعد چونکہ میرے والد صاحب گورنمنٹ سروس میں تھے، تو جہاں جہاں وہ جاتے گئے تو ان کے ساتھ ظاہر ہے ایز اے فیملی ہم موو کرتے رہے۔ سر اور الٹیمیٹلی پھر لاہور میں سے میں نے سینٹرل ماڈل اسکول سے میٹرک کیا، جی، پھر میں فوج میں چلا گیا، اور جیسے آپ نے خود ذکر کیا ہے کہ 34 سال تک پاکستان کی فوج سے کا حصہ رہا الحمدللہ۔ ملک کے طول و عرض میں اپنے وطن کی اپنی حیثیت میں جتنی خدمت کر سکتے تھے کی۔ مجھے اس ایک ایک لمحے پر فخر ہے سر کہ میں نے جو ایک ایک لمحہ وردی میں گزارا، پاکستان کی فوج میں گزارا، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کی فوج دنیا کی ایک بہترین، سب سے بہترین فوج ہے، اور اس کا حصہ ہونا کسی کے لیے بھی ایک بہت فخر کی بات ہے۔ بٹ سب نے اپنا اپنا ٹائم پورا کر کے زندگی کا طریقہ ریٹائر ہونا ہوتا ہے۔ سر تو میں جب فوج میں 34 سال کی سروس کرنے کے بعد ریٹائر ہوا، تو اس کے بعد پھر میرے اندر ایک جذبہ بچپن سے تھا، مجھے اپنے والد صاحب کی تربیت بھی تھی، میری فیملی کی روایات بھی یہی ہیں۔ ہمارا خاندان گزشتہ 700 سال سے سودرہ میں آج بھی آباد ہے۔ سر تو میرے اندر جذبہ تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے علاقے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے تجربے کی بنیاد پر کچھ کام کرنا چاہیے، پے بیک کرنا چاہیے۔ جس ملک نے آپ کو اتنی عزت دی، جس سوسائٹی نے آپ کو عزت دی، ان کا حق ہے کہ آپ اپنے ایکسپیرینس کو بروئے کار لاتے ہوئے کچھ سماجی زندگی میں بھی اپنا کردار ادا کریں۔ سر اسی سلسلے میں نے گزشتہ چند سالوں میں جو میں یہاں پہ آپ کی بات قطع کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے یہ سب کچھ جو بھی ہے، جو آپ، میں تو سمجھتا ہوں یہ آپ کو وراثت میں ملا ہے۔ آپ کے فادر جو تھے ماشاءاللہ، وہ بھی ہم بھی جانتے ہیں، وہ سر وہ بھی بڑے عوامی آدمی تھے، عوامی فلاح و بہبود کے کام کرنے میں وہ بھی بہت پیش رہتے تھے۔ تو آفٹر ریٹائرمنٹ میرے خیال میں آپ نے پھر تقلید کی ہے بڑے قاضی صاحب کی۔ جی، اپنے والد صاحب کی بھی، اور جیسے میں نے کہا ہمارے فیملی میں شروع سے ہی لوگ گورنمنٹ سروس میں رہے ہیں، اور دین کے طرف رجحان رہا ہے۔ ہمارے جو بزرگ اس علاقے میں آئے تھے وہ تبلیغ دین کے لیے بنیادی طور پر آئے تھے، تو جذبہ تو ایک خون میں شامل ہے، اور پھر ظاہر لوگوں کو دیکھ کے آپ کا جذبہ مزید آگے بڑھتا ہے۔ تو جیسے آپ نے خود کہا کہ گزشتہ چند سالوں سے جب سے میں ریٹائر ہوا ہوں تو کوشش اپنی پوری کی ہے، بٹ ڈیفینیٹلی آپ کو کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم استعمال کرنا پڑتا ہے عوامی خدمت کے لیے۔ تو مجھے اس چیز کے اوپر بہت خوشی ہے، فخر ہے کہ میرے تعلق، میری اٹیچمنٹ، میری ایفیلیشن، جب میں ریٹائر ہوا تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور
نواز لیگ کے ساتھ پی ایم ایل این کے ساتھ سر انہوں نے مجھے کافی سپورٹ بھی کیا اپنے علاقے کے تعمیر و ترقی کے کاموں کے لیے. جی جب بھی ان کو میں نے کوئی علاقے میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی ریکویسٹ کی تو انہوں نے فوراً اس کو پورا کیا, اور ظاہر ہے انہیں کی وساطت سے پھر لوگوں کی بھلائی کے یہاں پر بہت سارے کام پروجیکٹس شروع ہوئے. اور آج میں یہ پورے فخر سے اور پوری یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم سودرا کی حد تک, جو کہ قصبہ ہے بہت پرانا, یہ کوئی گاؤں نہیں ہے, جی یہ سودرا کی حد تک کوئی ایسا زندگی میں یا معاشرے میں کوئی بنیادی سہولت ایسی نہیں ہے جو کہ سودرے کے عوام کو آج میسر نہ ہو. جی چاہے وہ تعلیم ہے, صحت ہے, یا ویسے جو ہمارے مختلف شعبہ جات میں جو لوگ کام کرتے ہیں, چاہے وہ ترقیاتی کام ہے, سر کوئی بھی شعبہ ہو, ہر سہولت آج لوگوں کو یہاں پر میسر ہے. اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ اس میں سے جو بیشتر سہولیات ہیں وہ ظاہر ہے مسلم لیگ نون پی ایم ایل این کی وساطت سے لوگوں کو ملی, ظاہر ہے انہیں کے پلیٹ فارم سے کوشش کی. اور آج ہمارے یہاں پر گرلز ڈگری کالج بھی ہے, بوائز ہائی اسکول بھی ہے, ہمارا بہترین ہاسپٹل ہے, اور ہمارے گاؤں میں سوئی گیس بھی ہے. جو بنیادی سہولیات ہیں آج سودرا کے لوگوں کو میسر ہے, جو کہ اس طریقے سے آج سے 10 سال پہلے تک یہ چیزیں اس طریقے سے میسر نہیں تھی. جی تو اب جیسے آپ نے ذکر کیا, ابھی جب دوبارہ گورنمنٹ بنی ہے تو چیف منسٹر پنجاب کا میں بہت مشکور ہوں, انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا, اتنی بھاری ذمہ داری دی, آپ نے خود ذکر کر دیا کہ ذمہ داری تو بہت بڑی ہے. ابھی اپنی کیپیسٹی میں سنسیریٹی سے اور خلوص کے ساتھ بھرپور کوشش کروں گا کہ تھوڑا اپنے سر دائرہ اختیار کے بارے میں, جو پورٹ فولیو آپ کو دیا گیا ہے اس کے بارے میں ہمارے ویورز کو بتائیں پلیز. جی, پورٹ فولیو بیسیکلی چیف منسٹر پنجاب کا ویژن یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے بہت سارے پنجاب کے عوام کے لیے اقدامات شروع کیے ہوئے ہیں جس کو وہ اسپیشل انیشیٹوز کا نام دیتی ہیں, اور ادروائز روزمرہ کی جو گورننس ہے, تو ان کا بیسیکل ویژن یہ ہے کہ ان تمام اقدامات کے ثمرات عوام تک پہنچے. جب انہوں نے چیز اناؤنس کر دی ہے, لانچ کر دی ہے, پھر اس کو پراپر طریقے سے مانیٹر کیا جائے, فالو کیا جائے کہ ثمرات عوام تک اس طریقے سے پہنچے جیسا پہنچنا چاہیے, جیسا ان کا ویژن ہے. دوسرا ان کا ویژن یہ ہے کہ جو عوام کو روزمرہ کی اپنی زندگی میں انتظامیہ سے اور پولیس سے مختلف محکمہ جات سے کام ہوتے ہیں, شکایات ہوتی ہیں, وہ کم سے کم ہو, اور پنجاب میں گورننس کی مانیٹرنگ ایسے کی جائے کہ ہر کوئی اپنا کام کرے, اور لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ صحیح معنوں میں عوامی خدمت کریں گے, بیکاز پبلک سرونٹ کا نام ہی اس لیے پبلک سرونٹ ہے کہ وہ عوام کی خدمت کے لیے نوکری کرتا ہے اور اس کو عہدے اسی کام کے لیے ملتے ہیں. ابھی اس سلسلے میں جو وزیر اعلیٰ نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے, یہ بیسیکلی چیئرمین چیف منسٹر ڈائریکٹریٹ آف مانیٹرنگ اینڈ انسپیکشن فیڈ بیک, اس میں فوری طور پہ تو 4 آپ کہہ سکتے ہیں محکمے انہوں نے اوور آل اکٹھے کر کے اس ڈائریکٹریٹ کے انڈر کر دی ہے. اس میں سے ایک وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم ہے, چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم, ایک اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ ہے, ایک چیف منسٹر کمپلینٹ سیل ہے, اور ایک کرائم مانیٹرنگ یونٹ ابھی ایک نیا بن رہا ہے. بنیادی طور پہ تو یہ ہے. ان کے ذریعے یہ چونکہ محکمے 3 موجود ہیں, چوتھا بھی بن جائے گا, ان کے ذریعے ابھی ہم نے پنجاب میں اوور آل گورننس اور پولیس اور تمام حکومتی جتنے بھی ادارے ہیں ان کی کارکردگی کی مانیٹرنگ اس طریقے سے کرنی ہے کہ سی ایم کے ویژن کے مطابق وہ کام کرے, رولز اور ریگولیشن کے مطابق, اور عوام کو, عام آدمی کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں میسر ہوں, ان کا حکومت پر اعتماد بڑھے, گورننس کے بارے میں ان کی پرسیپشن اوور آل بہتر ہو, اور تاکہ جو حکومت سے توقعات لوگوں کی ہوتی ہیں وہ پوری ہو سکے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومتیں, جس ہماری حکومت بھی ہے, اس کو آئے ہوئے 6 مہینے ہوئے ہیں, بے تحاشا روزمرہ کی بنیاد پر چیف منسٹر نئے اقدامات کر رہی ہیں, لیکن بعض کا لوگوں کو ان سے آگاہی نہیں ہوتی, اس لیے ان کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچ پاتے. تو وہ ان کا ویژن ہے کہ عوام تک ثمرات پہنچے, ہر ادارہ اپنا ٹھیک کام کرے, بٹ ایک اوور آل ایک قدرت کا بھی نظام ہے کہ آپ کو مانیٹرنگ رکھنی پڑتی ہے, آپ کو لوگوں پہ نظر رکھنی پڑتی ہے کہ کون کدھر کام کر رہے ہیں, اور جو کام کر رہا ہے اس کو شاباش ملے, اس کی پذیرائی ہو, اور جو کام اس طریقے کے مطابق نہیں کر رہا وہ وہاں پر جو کمی بیشی ہے اس کو دور کیا جائے, تاکہ لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ جب ہم کام کر رہے ہیں ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے, اور جب اس کو یہ احساس ہوگا تو پھر عوام کی وہ صحیح معنوں میں خدمت کر سکے گا, جو کہ میرا خیال ہے بہت ضروری ہے. کیونکہ عوام کے اندر جو اضطراب ہے, بے چینی ہے, جو تیزی سے عوام کے اندر پھیلتا چلا جا رہا ہے, اس کو روکنا بہت ضروری ہے. تبھی آپ روک سکتے ہیں جب عوام کو اعتماد ہوگا کہ ان کی حکومت, ان کی وزیر اعلیٰ یا ان کا وزیر اعظم
ان کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور وہ ایسے کام ہیں جن کے ثمرات ان کو عام روزمرہ کی زندگی میں بھی ملنے شروع بھی ہو گئے۔ جی اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو ہوتا ہے ایسا طریقہ کار کہ آپ خود جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے آپ ریپریزنٹیٹیو ہیں اور آپ خود جا کے ڈسٹرکٹ، ہر ایک ڈسٹرکٹ میں جا کے خود آپ انسپیکشن کریں، خود مانیٹرنگ کریں جا کے جا بجا، تو اس پہ پھر آپ خود دیکھ کے کاروائی کریں، جہاں پہ کوئی غلط پریکٹس ہو رہا ہے اس کو آپ نوٹ کریں اور اس کا نوٹس کر کے اس کا ایکشن لیں۔ اور ایک سر یہ ہے کہ کسی غریب آدمی، کسی پبلک کا کوئی ایسا بندہ جس کا کوئی مسئلہ ہے اور وہ لوکلی اس کا حل نہیں ہو رہا، نہ تو سی پی او اس کی بات سن رہا ہے، نہ ڈی سی ضلع کا اس کی بات سن رہا ہے، تو کیا آپ کوئی ایسی ایپ دیں گے یا کوئی ایسا ایزی سورس دیں گے غربا کو، اس نارسائی کے مارے ہوئے لوگوں کو، عدم شنوائی کے ڈسے ہوئوں کو، کہ وہ آپ تک کیسے پہنچیں؟ کوئی ایسا ایزی وے ہونا چاہیے سر کہ گھر بیٹھا، ایک تو آپ خود پلیز یہ بھی بتائیں کہ آپ خود وزٹس کیا کریں گے، کہ آپ کے ٹورز ہوں گے، آپ جائیں گے، کس طرح آپ جایا کریں گے، کس طرح جا کے چیکنگ کیا کریں گے، پہلے تو یہ پلیز بتائیں۔ ڈاکٹر صاحب بالکل وزٹ بھی کروں گا، جب تک آپ آن گراؤنڈ نہیں جاتے، سر چیزوں کو خود نہیں دیکھتے، اس وقت تک آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ کہاں پر خرابی ہے۔ اگر آپ نے محکمہ جاتی رپورٹس کے اوپر یقین کرنا ہے تو وہ تو پہلے سے بھی آتی ہیں، سب اچھا، اس سے عام تاثر سب اچھا کا ہوتا ہے اور لوگوں کا اعتماد پھر نہیں بیٹھتا۔ جی تو یہ بیسیکلی یہ ارینجمنٹ سی ایم نے کی ہے اس لیے، اس میں ایک تو میں خود بھی جاؤں گا، میری نیچر بھی ایسی ہے کہ جب آپ کہیں پر ٹریول کر رہے ہیں، راستے میں کوئی پولیس اسٹیشن آتا ہے، کوئی ہاسپٹل آتا ہے، کوئی کالج آتا ہے، گورنمنٹ کا کوئی دفتر آتا ہے، آپ وہاں پر رکیں، آپ جائیں، آپ اچانک لوگوں کے پاس جب پہنچتے ہیں، آپ کچھ سوال کرتے ہیں اپنے تجربے کی بنیاد پر، تو آپ کو فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس ضلع میں یا اس علاقے میں اوور آل ہیلتھ کے معاملے میں، گورننس کے معاملے میں، پولیس کے معاملے میں صورتحال کیا ہے، لوگ مطمئن ہے کہ یہ نہیں ہے۔ ایک تو پرسیپشن آپ کی ادھر بلڈ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے آپ ہر کسی سے نہیں مل سکتے، ایک تو پرسیپشن وہیں سے بلڈ ہو جاتی ہے۔ دوسرا، محکمے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں سارے کے سارے، وہ محکمے کام بھی کر رہے ہیں، انہی محکمے کے ذریعے، انہی محکمہ جاتی طریقہ کار کے مطابق، ابھی آپ نے اپنی عقل، فہم و فراست کے مطابق طریقہ کار ایسا اختیار کرنا ہے کہ ان کی جو رپورٹس ہیں وہ آپ تک ٹھیک پہنچے۔ وہ پھر آپ کی اپنی عقل ہے کہ آپ ان کو کیسے ان کی ایویلیویشن کرتے ہیں، کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، کاؤنٹر چیکس کیسے کرتے ہیں، وہ کیسا ایشو نہیں ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے پوچھا کہ عوام تک رسائی کیسے ہوگی، وزیر اعلیٰ کمپلین سیل ایک ہے، یہ ایک روایتی قسم کا کمپلین سیل نہیں ہے۔ ہماری وزیر اعلیٰ کا ویژن یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ شکایت سیل میں جب کوئی شکایت آئے تو اس کے بعد شکایت کنندہ جو ہے اس کو اس چیز کا ساتھ ساتھ آگاہی ہو کہ اس شکایت اس کے ابھی کہاں پر پہنچی ہے اور کہاں پر رکی ہے، اس کا شکایت سیل کے لوگوں کے ساتھ وہ خود اس کو وہ نہ پیچھے بھاگے، وہ خود اس سے رابطہ کرے، اور اس شکایت سیل کے مطابق جب آپ کو کوئی شکایت پہنچتی ہے پھر آپ اس کو فالو کریں۔ اس لیے شکایت سیل کا پورا ایک میکنزم بنایا گیا ہے، اس کو مختلف طریقے سے اپروچ کر سکتے ہیں، آن لائن بھی اپروچ کر سکتے ہیں، آپ خود جا کے شکایت وہاں پر دے بھی سکتے ہیں، کال سینٹرز بنے ہوئے ہیں، کال کر کے بھی دے سکتے ہیں، بے تاشا وہاں پر لوگ بیٹھے ہیں، کسی کو یہ شکایت نہیں ہوگی کہ فون نہیں اٹھا رہا یا لائنز بزی مل رہی ہیں۔ اور اگر ابھی آج چونکہ مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں وہ ڈاٹا لے آتا جس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ کتنی شکایت آئی ہیں اور ان میں سے کتنی ایڈریس ہوئی ہیں، پھر ہم خود ہمارے لوگ فون کر کے اسے پوچھتے بھی ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ابھی بھی وہ معیار نہیں ہے جس سے سی ایم مطمئن ہوں، اس لیے روزانہ کی بنیاد پر ٹیکنالوجی کا یوز کرتے ہوئے ہم اس میں بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ کہ مزید اس میں لوگوں کو بہتری نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کیسے، ابھی ایک جو اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ ہے اس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا، پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ ہے، ان کی بہت ساری ایپس ہیں، ان ایپس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے مانیٹرنگ کا ایک سسٹم وہاں پر وضع کیا ہوا ہے۔ ڈیفینیٹلی اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے، وہ بھی اس میں انشاءاللہ ہو جائے گی۔ پھر ایک کرائمز مانیٹرنگ یونٹ بن رہا ہے، کیونکہ کرائمز کی صحیح رپورٹ نہیں پہنچتی اوپر تک، جب تک کرائم کی صحیح رپورٹ نہیں پہنچے گی اس وقت تک لوگوں کی داد رسی نہیں ہوگی۔ پھر نیچر آف کرائم کیا ہے، ہینیس کرائم کون سے ہیں، نارمل کرائم کون سے ہیں، بیکاز آپ اتفاق کریں گے کہ ہماری عوام پولیس کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے۔ جدھر بھی آپ جائیں لوگ پولیس کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے، اس میں بیسک چیز پولیس کا رویہ ہے، ان کا لوگوں سے رویہ، لوگوں کی شکایت بہت ساری ہوتی ہیں، صحیح طریقے سے ملتے نہیں ہیں، اویلیبل نہیں ہوتے، تضحیق کرتے ہیں،
ابھی اس میں آپ دیکھیں گے کہ چیف منسٹر کے کچھ تو ان کے اسپیشل انیشیٹو ہیں، اس کے علاوہ چیف منسٹر کا ایک سب سے بنیادی جو ان کا زور اس چیز پہ ہے کہ تمام چیزوں کو ڈیجیٹائز کر دیں، عوام کی دسترس میں اس طریقے سے آ جائے کہ اس میں ہیومن ایلیمنٹ کم سے کم رہ جائے. اور جب آپ پوری تفصیل دیکھیں گے تو آپ خود حیران ہوں گے کہ ایسے ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو بتاؤں، ای ٹینڈرنگ کا ایک نظام ابھی متعارف کر دیا گیا. ابھی لوگوں کو جا کے اتنے شفاف طریقے سے ٹینڈرنگ ہوگی، آپ خود دیکھ رہے ہیں. وہ بولیوں والا سسٹم بیٹھ کے جہاں پر لوگوں کی کسی کو آپ نے ہیلپ کرنی ہے، کسی کو آؤٹ آف دا وے جا کے فیور کرنی ہے، وہ سسٹم نہیں اس طریقے سے ہو سکے گا. اسی طریقے سے ابھی اب دیکھیں ایک آپ کو بتاؤں، سی ایم نے یہ شروع کیا ہے دوائیوں کا. ابھی وہ مریض جو کہ خطرناک مہلک امراض میں مبتلا ہے، کوئی دل کا مریض ہے، کوئی ہیپاٹائٹس سی کا مریض ہے، کوئی کینسر کا مریض ہے اور گورنمنٹ ہاسپٹل میں رجسٹرڈ ہے، تو اس کی دوائی اس کے گھر پہنچے گی. اس کو ہسپتال نہیں جانا پڑے گا. بیکاز سی ایم کا بیسیکلی کانسیپٹ یہ ہے کہ جب کسی غریب کی، لاچار کی، نادار کی، حقدار کی مدد کرتے ہیں تو اس کی تضحیک نہ ہو، وہ اس کا ایک بھرم رہے. اس کے ڈور سٹیپ پہ وہ جب لائنوں میں لگے گا، ایک وہ بیچارہ مجبور ہے، لاچار ہے، دوسرے لائنوں میں لگ رہے ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، تو جب اس کا رائٹ ہے ایسا ڈیٹا سسٹم متعارف کرایا جا رہا ہے کہ صحیح سروے بھی ہو رہا ہے کمپلیٹ ہو جائے گا. آپ کو صحیح پتہ چل جائے گا کہ پنجاب میں کتنے لوگ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں، کتنے اوپر ہیں، تاکہ ان لوگوں کو، چاہے وہ رمضان پیکج کل کو آئے گا، چاہے کوئی بھی گورنمنٹ کی اسپیشل اسکیم آتی ہے، کوئی مدد ہے، کوئی بیت المال ہے، کوئی عشر زکوٰۃ کے تھے، تو وہ ان کے گھروں میں پہنچے تاکہ ان کو نہ آنا پڑے وہاں پر. تو یہ ایک بہت بڑا ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا ایک کانسیپٹ. اصل میں ویلفیئر اسٹیٹ کا اسلامک کانسیپٹ بھی ہے. بالکل کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں کریں، اور چھپ کے اس طریقے سے کریں کہ لوگوں کے سامنے اس کی نمائش میں نہ ہو. تو بیسک کانسیپٹ اسی کے اوپر ہے. اور اسی طریقے سے بیش تحاشا اقدامات ہیں، صحت کے شعبوں میں ہے، تعلیم کے شعبے میں ہے، ترقی کا جو ہمارا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے اس میں تو ہے ہی ہے. بٹ بنیادی زور جو چیف منسٹر کا ہے وہ گورننس کو بہتر کرنا ہے، اس میں شفافیت. یہ ایک بنیادی ان کا ہر وقت اس پہ ایمفسس رہتا ہے. کوشش بہت ہو رہی ہے. آپ نے پوچھا کہ جی کیسے کریں گے، تو میں یہ آپ کو یقین دلا سکتا ہوں آپ کے توسط سے عوام کو بھی، کہ ان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ موجودہ پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت بھی کم از کم اپنی کوشش پوری کر رہے ہیں کہ لوگوں کے مسائل کم ہوں اور لوگوں کو سہولیات پہنچیں، شفافیت ہو. بٹ مسائل جو کہ بہت زیادہ ہیں، بہت پرانے ہیں، اور اس میں کچھ ایسے مسائل ہیں جو کہ ڈائریکٹلی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. بجلی کی قیمتیں ہیں، عوام میں بہت اضطراب ہے. فیڈرل گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے، پروونشل گورنمنٹ تو اس میں کچھ کر نہیں سکتی کہ کسی طریقے سے یہ مسئلہ اس طریقے سے حل ہو کہ عوام کو اس میں جو شدید قسم کی مشکلات ہے، کم مہنگائی ہے. چیف منسٹر کا ہر وقت ایمفسس ایک چیز پہ ہوتا ہے کہ مصنوعی مہنگائی نہیں ہونی چاہیے. کچھ مہنگائی تو انٹرنیشنل انوائرمنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے. اب مصنوعی مہنگائی، ایک محلے میں اگر ایک چیز 10 روپے کلو ہے، دوسرے محلے میں وہی چیز 15 روپے کلو ہے. ایک اس میں پرائس انفورسمنٹ کا میکنزم، تاکہ جو قیمتیں چیزوں کی مقرر کی جاتی ہیں، سی ایم کہتی ہیں وہ چیزیں مقرر کریں جو ایکچولی آن گراؤنڈ ہیں. آپ بتاتے ہیں ان کو 80 روپے درجن کیلا ہے، مارکیٹ میں ان کو 130 روپے ملتا ہے. تو اگر وہ کیلا مارکیٹ میں 130 سے کم نہیں مل سکتا، کوئی بھی وجہ ہے، تو وہ وجوہات آپ کی کنونسنگ ہو رہی، پھر قیمت 130 لکھیں، پھر سچ بولے لوگوں کو. اس سے لوگوں میں جو ہے نا کافی حکومت کے خلاف شکایت ہو. تو پرائس کنٹرول ہر وقت ان کا، پھر امن و امان، لا اینڈ آرڈر، تاکہ لوگوں کو تحفظ حاصل ہو. خواتین کے خلاف جرائم، بچوں کے خلاف کرائمز، اسٹریٹ کرائمز، اس میں ان کی، اور انہیں اتنے ریسورسز جو ڈپارٹمنٹس بالخصوص پولیس مانگتی ہے، کوئی اکوپمنٹ چاہیے، جو بھی قسم کے مین پاور چاہیے، ریسورسز چاہیے، وہ ان کو دے دیتی ہیں کہ آپ یہ ضرور لیں. عوام کا پیسہ آپ کو انتقام کے ذریعے، اقدامات کے ذریعے خرچ ہو، لیکن پھر عوام کو سہولت ملے. ہاں یہ اس چیز کے اوپر ان کا بہت سختی ہے کہ پھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو، کہ جب آپ کو اتنے ریسورسز دیے جا رہے ہیں جو آپ مانگ رہے ہیں، پھر فرق بھی آنا چاہیے. آن گراؤنڈ اگر فرق نہیں ہے، لوگوں کی شکایت کے مار ویسے لگے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کہیں نہ کہیں خرابی ہے. اس خرابی کو ہم نے دور کرنا ہے، چاہے وہ مل کے دور کرنا ہے، چاہے ٹیم دور کر کے رولز ریگولیشن میں تبدیلی لانی ہے تو وہ لے کے آئیں. جس طریقے سے بھی ہو، عوام تک ایک حقیقی تبدیلی کا جو ایک فیل ہے وہ پہنچنا چاہیے، جانا چاہیے تمام شعبہ زندگی. بریگیڈیئر صاحب، ایک بات جو ہے نا وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ تو نیک نیت ہیں. دیکھیں ہماری جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کے پرخلوص ہونے میں یا ان کی نیک نیتی پر ہمیں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں نا کہ اگر مہنگائی نچلی سطح پہ آتی ہے
تو بریگیڈیئر صاحب مہنگائی جو ہے اس میں ٹھیک ہے ہماری ضلعی انتظامیہ ناکام ہے، وہ تو قابو نہیں پا سکتی، لیکن اس کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں، ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، ناجائز منافع خوری ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں آج تک کوئی ایسا نظام ہی نہیں، میکانزم بن ہی نہیں سکا کہ ایک بندہ، ایک میں ہوں، مجھے 100 روپے کی ایک چیز جو ہے نا جی وہ مجھے پڑ رہی ہے، میں دکاندار ہوں، میں اس کو 200 میں بیچ رہا ہوں، یعنی کوئی شرح منافع ہونی چاہیے کہ بھائی آپ 100 روپے کی چیز پہ 50 روپے یا 40 روپے منافع لے سکتے ہو۔ آپ دیکھیں نا، اسی ہمارے شہر میں ایک کیلا بیچنے والا جو ہے وہ 100 روپے درجن بیچ رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ 200 روپے درجن بیچ رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے اس کا کوئی سائز کا یا کیلے کی کوئی خوبصورتی کا فرق ہوگا، لیکن سر کوئی ایسا نظام بھی نہیں ہے نا جی کہ ناجائز منافع خوری جس کو کہتے ہیں نا جی وہ بہت ہو رہی ہے، اور پھر ذخیرہ اندوزی بڑی ہو رہی ہے۔ یہ اسٹاک کر لیتے ہیں ایسی چیزیں، اس کی جب مارکیٹ میں اس کی طلب بڑھ جاتی ہے، رسد میں کمی آ جاتی ہے، انہوں نے اسٹاک کر لی ہوتی ہیں آڑتی لوگ جو ہیں، تو پھر یہ اپنی مرضی کے مول بیچتے ہیں۔ تو سر مارکیٹ کمیٹیاں سیاسی رشوتیں ہیں، وہ جتنے مارکیٹ کمیٹیوں کو انچارج انہوں نے لگائے ہوئے ہیں وہ obliging ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس طرح پرائس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اور سر سب سے بڑی بات یہ ہے بریگیڈیئر صاحب، ایک میٹ فروش ہے، اس نے جب لکھا ہوا ہے کہ بحکم ڈی سی صاحب بڑا لکھا ہوا ہے، اور اوپر اس نے لکھا ہوا ہے 800 روپے کے جی گوشت میں فروخت کر رہا ہوں، اور بیچ وہ رہا ہے 1400 روپے، تو نہ صرف وہ ڈی سی صاحب کہ میں تو کہوں گا کہ منہ پہ تمانچہ ہے کہ ان کے حکم کا وہ مذاق اڑا رہا ہے وہاں ہینگ کر کے، اور ڈی سی صاحب جا کے اوپر سب اچھا کی رپورٹ دے دیتے ہیں وزیر اعلیٰ صاحبہ کو جب بھی ہوتا ہی، تو وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس جا کے وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب بہترین ہے، صحیح بک رہا ہے، صحیح ہے۔ تو یہ براہ کرم چیزیں جو ہے نا جی ان کو خاتمہ، جب تک ذخیرہ اندوزی کا خاتمہ نہیں ہوگا، ناجائز منافع خوری ختم نہیں کی جائے گی، ایک سر ان کو لمٹ دینی چاہیے کہ جی آپ اتنا منافع لے سکتے ہیں، پھر یہ کام ٹھیک ہوں گے، اور ان کو پھر آپ جیسے جو ہیں ہمارے زیرک آفیسرز وہ مانیٹر کریں، سزا جزا کا نظام سر بڑا سخت ہو۔ یہ فائن کرنے، جرمانے کرنے کے بعد سر یہ ہے کہ وہ پھر پبلک سے ہی وہ نکلواتے ہیں پیسے، ان کی جیبوں سے ہی۔ آپ نے جو چند ایک چیزوں کی نشاندہی کی ہے آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے۔ پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی کم از کم یہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ ہماری موجودہ چیف منسٹر کو نا ابھی کو غلط انفارمیشن دے کے تو بچ نہیں سکتا، کیونکہ وہ بھی صرف ان انفارمیشنز پہ یقین نہیں کرتی۔ انہوں نے مختلف قسم کے ان کے اپنے انہوں نے ذرائع ہیں، سورسز ہیں، وہ ہر وقت باخبر رہتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہر وقت اس چیز کے بارے میں وہ ناراضگی کا اظہار بھی کرتی ہیں، وہ ہر وقت ہدایات بھی دیتی رہتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ جو یہ چیزیں جس طریقے سے بعض اوقات مجھے بتائی جاتی ہیں کرائمز کے بارے میں، پرائسز کے بارے میں، یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جو آن گراؤنڈ ہیں۔ اس لیے پھر انہوں نے مختلف قسم کے ارینجمنٹس نئے نئے آ رہے ہیں، میرا بھی جو انہوں نے ایک عہدہ ہے یا پورٹ فولیو اسی وجہ سے بنایا ہے۔ دوسری بات یہ آپ نے درست فرمایا کہ انفورسمنٹ کی بہت ایک میجر ہمارے یہاں کمی ہے، قوانین موجود ہیں، طریقہ کار موجود ہے، وضع کیے ہوئے ہیں، بڑے لیبریٹ طریقے ہیں، ہر کسی کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے، مارکیٹ کمیٹی کی اپنی ہے، ایڈمنسٹریشن کی اپنی ہے، لیکن عمل درآمد نہیں باوجود اس کے اوپر اس طریقے سے عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اور جب کبھی ہم نے عمل درآمد ہوتے ہوئے دیکھا اس میں پھر ایسے ایسے لوگوں کو پھر وہ ان کی شکایت آ جاتی ہے کہ سارا زور ہم پہ چلتا ہے، جو اوپر سے اصل میں پرائس کنٹرول میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ قیمتوں کا صحیح تعین، وہ میکانزم ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے سر، یہی میں عرض کر رہا ہوں۔ اور یہ درمیان میں سے نہیں پکڑ سکتے، شروع میں جہاں سے سورس شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کے اینڈ یوزر تک، جب تک آپ اس کو ایک طریقہ کار کے مطابق فالو نہیں کریں گے اس وقت تک وہ حقیقی قیمت، ریئل قیمت مقرر نہیں ہوگی۔ جب حقیقی قیمت مقرر نہیں ہوگی تو چیزیں اس پہ بکیں گی نہیں، اور لوگوں میں جو نا یہ شکایت آتی ہیں، اس کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش اس طریقے سے بھی کر رہے ہیں۔ اس میں چیف منسٹر نے بہت ساری میٹنگز بھی کی ہیں کہ ریزنز دیکھیں، مطلب چیزوں کی جو کیٹیگرائزیشن بھی ٹھیک نہیں ہوتی چیزوں کی، مطلب ایک کیلا 6 قسم کا کیلا ہے، سیب ہے وہ 5 قسم کا سیب ہے، اور روایتی قسم کے مختلف نام دیے ہوئے ہیں اس کو، اور مارکیٹ میں وہ آ رہا ہے۔ چیزوں کی کیٹیگرائزیشن ٹھیک ہو، ڈیمانڈ سپلائی کے مطابق چیزوں کو، یا دوسری بات ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اس علاقے میں اس چیز کی سپلائی ٹھیک ہو، جہاں سپلائی کی کمی ہوگی، ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، وہاں پر قیمت یکدم چڑھ جائے گی۔ تو ایک سپلائی اور ڈیمانڈ کا جو بیسک اصول ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بھی یقین کیا جائے گورنمنٹ
کے لیول کے اوپر کہ ہر علاقے میں وہ چیز اگر موجود ہے تو ہر علاقے میں عوام تک پہنچ رہی ہے. جب نہیں پہنچے گی تو قیمت چڑھ جائے. ذخیرہ اندوزوں کی آپ نے بات کی, یس ایک ایشو ڈیفینیٹلی ہے ہولڈنگ کا, اس کے اوپر ابھی یہ انتظامیہ کا کام ہے. اور انتظامیہ کا کام یہ نہیں ہے کہ چند لوگوں کو اب چھاپا مار کے تو خوف و ہراس پھیلا دے. یہ بھی ڈاکٹر صاحب بہت بڑا ایشو ہے کہ گورنمنٹ کے لیے جب آج کل جس سے ریڈی بانوں کو جرمانے کر دو, وہ آلریڈی ملک میں غربت ہے, مہنگائی نے لوگوں کا جینا دوبار کیا ہوا ہے. اب 8-10 ریڈی بانوں پہ جرمانے کر کے تو ایک نیا گورنمنٹ کے خلاف پینک پھیلاتے ہیں سر, اور گورنمنٹ کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں. لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ اس ریڈی بان کو جو کیلا وہ چیختا ہے کہ یہ کیلا مجھے 150 سے کم نہیں پڑتا, تو وہ 150 سے کم اس کو کیوں نہیں پڑتا, اس کی ریزن کیا ہے. اگر منڈی میں صبح بولی کے وہ تو 100 روپے ہے اور وہ سبزی منڈی سے وہ ریڈی بان جو ہے نا 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ بیٹھا ہوا ہے, تو اس 1 کلومیٹر کے دوران اس کی قیمت 50 روپے کیوں بڑھ گئی ہے سر, اس کو کانفیڈنس ملے. مطلب ہم مسئلہ ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم ایسے لوگوں پہ اعتماد کرتے ہیں, ایسے لوگوں سے کام لینے کی کوشش کرتے ہیں آن گراؤنڈ موجود نہیں ہے. مطلب جو ان کی تنظیمیں ہیں, ان کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, آپ کے مختلف نمائندے ہیں, شہروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, انتظامیہ ہے, ان کو بلائیں, ان سے مشاورت کریں, ان کی مشاورت سے قیمتوں کا تعین کریں. ان کی منہ بولی قیمت نہیں, جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ مناسب سا آپ منافع رکھ کے اس کے بعد پر انشور کریں کہ اس سے زیادہ قیمت پہ پیسے کوئی نہیں دے گا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ مارکیٹ کمیٹیوں کی آپ نے بات کی, سی ایم نے تو پچھلے جب سے گورنمنٹ ہماری آئی ہے انہوں نے ابھی تک کوئی سیاسی تعیناتی نہیں کی, بلکہ انہوں نے انتظامیہ میں ابھی تک پوسٹنگ ٹرانسفر بھی ڈاکٹر صاحب نہیں کی. کبھی پاکستان میں ایسا ہوا ہے, ادھر تو ہوتا ہی ہے کہ گورنمنٹ آتی ہے اگلے مہینے 15 دن میں ایک منڈی لگ جاتی ہے پوسٹنگ ٹرانسفرز کی. ہماری موجودہ سی ایم نے پنجاب میں ابھی تک کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کی. یہ وہی لوگ ہیں جو ہماری گورنمنٹ کے آنے سے پہلے لگے ہوئے تھے, ان کو پورا موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا کام کریں تاکہ وہ کل کو یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں کوئی کام نہیں کرنے دیتا, مداخلت ہوتی ہیں. سی ایم نے بہت اس کا بھرپور پریشر انہوں نے لیا ہوا ہے, لیکن وہ ابھی تک کہہ رہی ہیں کہ پوسٹنگ ٹرانسفر کی طرف ہم نے نہیں آنا. ہاں اب جب اتنا ٹائم دے دیا ہے اور اگر کوئی کام نہیں کرتا, اس کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے, تو ظاہر ہے اس کی پوسٹنگ ٹرانسفر پھر نہیں ہونی چاہیے, پھر اس کو اکاؤنٹیبل بھی کرنا چاہیے. کیونکہ ایک نااہل آدمی جو بھرپور کوشش اور رہنمائی اور موقع دینے کے باوجود کام نہیں کرتا, پھر اس کی سزا یہ نہیں کہ اس کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ اسی عہدے پہ فائز کر دیا جائے, پھر اس کو جواب دینا پڑتا ہے. کیونکہ میرے نزدیک اپنی ڈیوٹی, اپنی ذمہ داری پوری نہ کرنا سب سے بڑی بددیانتی اور کرپشن ہے. کرپشن صرف پیسہ نہیں ہے, آپ تنخواہ لے رہے ہیں, آپ کو عہدہ ملا ہوا ہے, ریسورسز ملی ہوئی ہے, لوگ آپ کو عزت دیتے ہیں, اور آپ اپنا کام اگر نہیں کرتے بشمول میرے, تو پھر آپ اکاؤنٹیبل ہیں. اور پھر اکاؤنٹیبلٹی یہ نہیں ہے کہ آپ کو ٹرانسفر کر دیا جائے, بلکہ اس کا محاسبہ ہونا یہ چاہیے. سی ایم کا یہ بھی کانسیپٹ آپ دیکھیں, انہوں نے کلچر چینج کرنے کی کوشش کی ہے. تو جو آپ کا پورا سوال تھا, میں آپ کے پاس اتفاق کرتا ہوں کہ پرائس کنٹرول میکنزم میں بھی تبدیلی بہتری لانے کی ضرورت ہے, پرائس انفورسمنٹ میکنزم میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. زیادہ تر لوگوں کو سب شامل کریں گے, مشورہ لیں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر مانیٹرنگ اس کی بہت ضروری ہے. سر مانیٹرنگ بہت ضروری ہے. ابھی سی ایم نے مثال کے طور پہ روٹی کی قیمت ایک مقرر کر دی ہے. آپ دیکھیں انہوں نے مختلف ریجنز میں مختلف قیمتیں مقرر کی ہیں. مطلب وہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ کون سا علاقہ زیادہ دور ہے, ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ زیادہ پڑتی ہے, کون سے علاقوں میں گندم ہوتی ہے تو کون سے علاقوں میں گندم نہیں ہوتی. نارتھ پنجاب میں جو ہمارے راول پنڈی ڈویژن اتنی گندم نہیں ہوتی, تو جب گندم یہاں سے ٹرانسپورٹ ہو کے وہاں پر جائے گی تو وہاں پر گندم کی قیمت یہاں کی نسبت کچھ 2, 2.5, 3, 4 روپے زیادہ ہو جائے گی. اسی حساب سے انہوں نے آٹے کی قیمت اور پھر روٹی کی قیمت مقرر کی ہے. اور اسی طریقے سے اگر ساری پرائسز ایسے ہوں گی تو ڈیفینیٹلی دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ہم شکایت کرتے ہیں, سی ایم کہتی ہے روٹی 14 روپے ہے, میں فلانے ریسٹورینٹ میں گیا ہوں تو وہاں پر روٹی 20 روپے ہے. ریسٹورینٹ ایک عام آدمی کی بنیادی ضرورت, وہاں پر میں بائی چوائس جاتا ہوں. جی وہاں پر مجھے پتہ ہے ریسٹورینٹ ہے, بڑا ہوٹل ہے, ٹیکسیز ہیں. ہاں اگر روڈ سائڈ پہ تندور جو لگا ہوا ہے وہاں پر مجھے اس قیمت پہ روٹی نہیں ملتی تو میں گورنمنٹ سے شکایت کروں. یہ بھی ہمارے لوگوں کو کلچر بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو کوشش ڈیفینیٹلی ہو رہی ہے. مجھے پورا یقین ہے کچھ عرصے بعد جب دوبارہ ہم آپس میں اس طرح کی بات چیت کر رہے ہوں گے تو چیزیں انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. لیکن اس میں ایک بنیادی چیز ڈاکٹر صاحب, جب تک ملک کے اندر ہم سب مخلص ہو کے
اتحاد کے ساتھ اتفاق کے ساتھ آگے نہیں چلیں گے اور صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے اوپر ہم ملک کے اندر یہ انارکی پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، غیر یقینی پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، تو کبھی چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ انفارچونیٹلی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا ملک کے اندر غیر یقینی ہوگی، انارکی ہوگی، اتنا ان کی سیاست پھلے پھولے گی۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ملک پھلے پھولے گا تو سیاست بھی پھلے پھولے گی، زبردست۔ ملک خوشحال ہوگا تو سیاست بھی خوشحال ہوگی۔ اگر آپ نے عوام کی محرومیوں کو بنیاد بنا کر ان کو اشتعال دلانا ہے اور کسی طریقے سے آپ اقتدار آ بھی جائیں گے تو پھر ان کا غیظ و غضب آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، تو پھر تو ایک یہ ایسا سائیکل ہے کہیں پر اینڈ نہیں ہوگا۔ حالات ٹھیک ہونا سب کے مفاد میں ہے، حالات ٹھیک ہوگا تو کل کو کوئی اور بھی آ کے گورنمنٹ کر لے گا، تو یہ بڑا ضروری ہے، ہمیں اس طرف جانا چاہیے۔ پاکستان بہت مشکل حالات میں ہے، معاشی طور پہ بھی، سیکیورٹی کے طور پہ بھی۔ جب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی اس وقت تک وہ ترقی کے یا وہ ثمرات عوام تک نہیں پہنچ سکتے جتنی کوشش ہم مرضی کرتے رہیں۔ تو یہ پیغام بھی جانا چاہیے، اور مثبت یہ پازیٹیو رپورٹنگ ڈاکٹر صاحب، ہر وقت مایوسی پھیلانا، نفرت پھیلانا، مطلب ہم نے اس حد تک یہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ ایک عام پاکستانی سے اس کا ہم نے اعتماد ہی چھین لیا ہے، اس کو اپنے اوپر اعتماد ہی نہیں رہا۔ وہ کہتا ہے یہ کہ میرے ملک نے مجھے کیا دیا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور ہمیں اس طرح یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور اس پہ ہر وقت ابھی دیکھیں نا، گورنمنٹ کو آئے 6 مہینے ڈاکٹر صاحب ہو رہے ہیں، کون سی دنیا کے ملک میں ایک جمہوریت میں 6 مہینے کی حکومت وہ ڈیلیور کرے جو آپ اس مشکل حالات میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور جب اس کے ہر وقت کوئی نہ کوئی نیا تماشا، کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ، تو گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے۔ لیکن مجھے پورا یقین ہے، میں ایک پازیٹیو آدمی ہوں، امید ہر مسلمان کو رکھنی چاہیے۔ ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے، میں کبھی مایوس نہیں ہوتا، اور اپنے آپ پہ یقین ہونا چاہیے، اپنے کوشش، اپنے خلوص پہ اعتماد ہونا چاہیے، اپنے نیت پہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کی نیت ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نیت کیا ہے، آپ سے چھپا سکتا ہوں، اپنے آپ سے نہیں چھپا سکتا، رب سے نہیں چھپا سکتا، ایسا ہی ہے۔ اور اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو یقیناً آپ کو کامیابی ملے گی۔ اچھا سر، ابھی آپ نے ٹرانسفر اور پوسٹنگز جو ہوتی ہیں ان کی بات کی، بڑی زبردست آپ نے بات کی کہ ہماری جو موجودہ سی ایم ہیں انہوں نے ابھی تک اس ٹاپک کو چھیڑا ہی نہیں، اس معاملے کو۔ حضور ایسا ہے کہ ہمارا جو ماضی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے محترم وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب، یہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، یہ ٹرانسفرز کیا کرتے تھے، پوسٹنگز کیا کرتے تھے، یہ بڑا میرٹ دیکھا کرتے تھے۔ ہر ڈی سی، ہر ڈی پی او، سی پی او جو ہے وہ میرٹ پہ پورا اترتا تھا، نیک شہرت ہوتا تھا، کام کا بندہ ہوتا تھا تو یہ لگاتے تھے۔ تو آپ کی آمد سے پہلے میرا مطلب یہ ہے کہ موجودہ ہماری جو محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کی تشریف آوری سے پہلے کچھ لوگ ایسے بھی تو لگے ہوئے ہیں جو بریگیڈیئر صاحب نااہل لوگ ہیں، جن کی گورننس جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ لینڈ آرڈر پہ ان کا کوئی کنٹرول نہیں، وہ قابو نہیں پا سکے، سراسر نااہل لوگ ہیں۔ وہ کیوں تعینات ہیں ابھی تک؟ اور دوسری بات یہ ہے حضور کہ کچھ ایسے لوگ سر عام سب کو پتہ ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، بہت سے ایسے لوگ اپوائنٹڈ ہیں جن کے بارے میں ہر ایک جانتا ہے کہ یہ فلاں ایم این اے کا بھتیجا ہے، یہ فلاں ایم پی اے کا بھائی ہے، یہ فلاں۔ یہ سلسلہ کب ختم ہوگا؟ جب آپ میرٹ نہیں کریں گے وزیر اعظم کی طرح، جب تک ہماری محترمہ وزیر اعلیٰ ٹوٹلی میرٹ پہ اپوائنٹمنٹس نہیں کریں گی تو سر یہ کیسے پھر لا اینڈ آرڈر بہتر ہوگا ہمارا؟ آپ نے درست فرمایا۔ جہاں تک وزیر اعظم کا تعلق ہے، ان کا مزاج بالکل ڈیفرنٹ ہے، بڑی سختی کرتے ہیں، خود وہ انٹرویوز کیا کرتے تھے، مانیٹر کیا کرتے تھے۔ چیف منسٹر ظاہر ہے سیاسی تربیت ان کی بھی انہی سے ان کو ملی ہوئی ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سی ایم نے چونکہ ابھی تک ٹرانسفرز کی نہیں ہے، بٹ جب بھی وہ ٹرانسفر بھی کریں گی تو ان کا بڑی پالیسی کلیئر ہے کہ امپورٹنٹ جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہوں گی وہ خود دیکھ کے انٹرویو کر کے بندے کی ٹرانسفر کریں گی۔ یہ انہوں نے بڑا کلیئر بتا دیا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کسی کی ٹرانسفر کر دیں کسی نااہل کرپٹ آدمی کی، کل کو جب وہ ایسا کام کرتا پکڑا جائے تو ذمہ داری چیف ایگزیکٹو کے اوپر آ جائے اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بندہ کون ہے۔ تو وہ کہتی ہیں جب ذمہ داری میری ہے تو پھر اپوائنٹمنٹ، لیکن ظاہر ہے آپ یہ بھی مانیں گے کہ ہر کسی کی وہ نہیں کر سکتی، لوگوں کو نیچے بھی یہ سوچنا چاہیے، بٹ جب اوپر سے ٹھیک ہوں گی تو ہوپ فلی نیچے سے بھی ٹھیک ہوں گی۔ ابھی آپ نے کہا کچھ لوگ ایسے اپوائنٹڈ ہیں، سی ایم کو ان چیزوں کا پتہ ہے، یہ نہیں کہ ان کو نہیں پتہ، لیکن جو کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا وہ انہوں نے ایک
ڈفرینٹ ماڈل ٹرائی کیا ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ابھی تک انہوں نے ریسٹرینٹ شو کیا ہے. وہ موقع نہیں دینا چاہتی کہ کسی کو یہ کہنا کہ موقع ملے کہ انہوں نے پولیٹیکل بیسس کے اوپر لوگوں کو ٹرانسفر کیا یا اپوائنٹ کیا ہے. کسی کا رشتہ دار ہونا مجھ سے اتفاق کریں کہ کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن رشتہ دار ہو کے انکمپیٹنٹ ہونا اور انکمپیٹنٹ ہونے کے باوجود اسی اپوائنٹمنٹ میں لگے رہنا وہ غلط بات ہے. یہ سر اس کا سر سارا جو ملبہ ہے نا جی وہ حکمرانوں پہ گرتا ہے. آپ دیکھیں نا, ایک ڈسٹرکٹ کا ایک سی پی او نااہل ہے, اس کی جو انکمپیٹنسی ہے نا, وہ بریگیڈیئر صاحب وہ گنی تو یہ جائے گی کہ آئی جی نے اس کو کیوں لگایا یا سی ایم صاحبہ نے اس کو کیوں یہاں پہ لگایا. وہ الٹیمیٹلی ان کے آگے تو ہمارے لوگ جو ہیں غریب غربا وہ اپنا غصہ نہیں نکال سکتے, تو حکومت کے خلاف نفرت بڑھتی ہے. اس لیے اچھے یہ سارے جتنے عمال ہیں سر, یہ حکومت کے پائے ہوتے ہیں, انہی پہ تو حکومت انہی ستونوں پہ کھڑی ہوتی ہے. بیوروکریسی ایسے پلرز ہیں نا سر. جی تو کم از کم اچھے میرٹ پہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انتہائی ایماندار, آنیسٹ اور کریکٹر والے لوگ, کرسٹل کریکٹر جو ہوں, جو اہل بھی ہوں, کمپیٹنٹ ہوں, ان کو لگائیں, ان کو بھی تو ٹرائی کریں نا سر. بالکل کرنا چاہیے, اور اہل لوگوں کی کمی بھی نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. آل ابھی فی الوقت یا فی الفور کو ایسا کرائٹیریا نہیں ہے کہ آپ خود کسی اس کو کسی شیشے میں اتار کے دیکھ سکیں, بٹ ڈیفینیٹ ایک سسٹم ہے گورنمنٹ کا, اس میں رپورٹس ہوتی ہیں, ریپوٹیشنز ہوتی ہیں, تو اس میں کوشش تو ڈیفینیٹلی سی ایم کی ہے, اور امید کی جانی چاہیے انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا کہ جب ابھی روٹین میں پوسٹنگ ٹرانسفر شروع ہو جائیں گی تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ وہ لوگ جو کہ نااہل ہیں, جو لوگوں کو کام نہیں کرتے, تنگ کرتے ہیں, پبلک کی شکایت ان سے بہت زیادہ ہے, ان کو تبدیل کر کے جگہ بہتر لوگ لے کے آئیں گے. لیکن انفارچونیٹلی یہ بھی حقیقت ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ جب اس کو اب یہاں سے چینج کریں گے تو 4-6 مہینے بعد کہیں اور جا کے وہ لگ جائے گا. اگر یہاں پر نااہل ہے تو ادھر بھی نااہل رہے گا. لیکن سی ایم کی یہ بڑی پالیسی کلیئر ہے کہ کم از کم پنجاب میں اگر کوئی کمپیٹنٹ نہیں ہے, وہ کرپٹ ہے, کام نہیں کرتا, اور اس کی وجہ سے گورنمنٹ بدنام ہوتی ہے, تو اس کی اجازت حت الوسع کوشش ان کی ہے کہ پنجاب میں تو کم از کم نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ کے پروگرام کے توسط سے میں جتنے بھی محکموں کے انچارج ہیں, سینئر لوگ ہیں, ان کو ضرور میں یہ پیغام دوں گا, ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ پہ انہوں نے اتنا ٹرسٹ کیا ہے, آپ پہ ان کو بالکل انہوں نے آپ پہ چھوڑ دی ہوئی ہر چیز, آپ اپنی مرضی سے نیچے لوگوں کو اپوائنٹ کریں, ان سے کام لیں, ان کو آپ رسپانسبلٹیز دیں, اور پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو اپوائنٹ کریں جو کہ کام کرنے والے ہوں, اور اس کی وجہ سے آپ کی بھی نیک نامی ہو اور گورنمنٹ کی بھی نیک نامی ہو. کیونکہ بیسیکلی پلر ہماری پورے کے پورے اسٹرکچر کا تو یہی لوگ ہیں نا, چاہے اس کو بیوروکریسی کا نام دے لیں, کچھ دے لیں, یہ مستقل حکومت ہے. سیاسی لوگ تو آتے جاتے ہیں, وہ آج بھی ہیں, وہ کل بھی ہوں گے, مستقل جب تک ریٹائر نہیں ہو جاتے. تو یہ کچھ انسان کے اندر خود بھی احساس ذمہ داری ہو اور جذبہ حب الوطنی ہونا چاہیے. اس ملک نے ہمیں اتنا کچھ دیا, اتنی عزت دی, شہرت دی. میں نے فوج میں 34 سال نوکری کی ہے, اگر میرے نام کے ساتھ سے بریگیڈیئر ہٹا دیں تو مجھے تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. جب مجھے عزت شہرت اس محکمے کی وجہ سے, ایک رینک کی وجہ سے ملی ہے, تو پھر میری بھی ہر وقت کوشش ہونی چاہیے کہ میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے میرے اس محکمے پہ حرف آئے اور میری ذمہ داریاں جو میں ادا کر رہا ہوں اس میں کوئی کمی بیشی ہو. یہی رول سب کے اوپر لگنا چاہیے, بالکل, تو تبھی حالات ٹھیک ہوئے گا. ساتھ سے ذمہ داری والی بات ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو جو شکایات رہی ہیں, پھر اس طرف آؤں گا, لوگوں کو شکایت رہی ہیں کہ جی انٹرفیئرنس ہوتی ہے, مداخلت ہوتی ہے, ٹھیک کام نہیں کرنے دیا جاتا. اب تو وہ نہیں ہو رہی, اب تو ٹھیک کرے. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ گورنمنٹ کے ایم این اے ایم پی ایز ہمارے سیاسی لوگوں کے کہنے کے اوپر کوئی تبادلے ٹرانسفر نہیں ہو رہی, بٹ تبادلے ٹرانسفر محکموں کے اندر ان افسروں کے کہنے پہ بھی ہو رہے ہیں. تو ان کو اختیار ہے, جب اپنی مرضی سے آپ کو بندہ لگا رہے ہیں تو اب تو ٹھیک لگائیں تاکہ وہ کام کرنے والا ہو. لوگوں کی شکایت ہے, امید کی جانی چاہیے کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ کوئی نیا میز لیں گے, کوئی نئی ترکیب سامنے آئے گی, اس سے چیزیں کچھ بہتر ہوں گی. بٹ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ظاہر ہے وہ سی ایم سارا دن کام کرتی رہتی ہیں, انتھک طریقے سے گورنمنٹ لگی ہوئی ہے, پنجاب گورنمنٹ بھی اور فیڈرل گورنمنٹ بھی. ڈاکٹر صاحب پنجاب پاکستان میں 3 صوبے اور بھی ہیں, کبھی کسی دوسرے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو بھی اس طریقے سے آپ نے کرتے دیکھا ہے کام, کوئی نئے انیشیٹو ہر وقت صبح سے لے کے شام تک؟ وہ تو ایک رن آف دی مل میں آئے اور چلے گئے. لوگوں کی 12 سال سے حکومتیں ہیں, 15 سال سے حکومت ہے. پنجاب میں تو 5 سال حکومت پی ایم ایل این کی نہیں تھی, بیچ میں گیپ آ گیا. مطلب کے پی کے میں ایک پارٹی کی پچھلے 11 سال سے حکومت ہے, پیپلز پارٹی کی سندھ میں 15 سال سے حکومت ہے. تو اتنی بڑی اگر آپ کو کنٹینیوٹی مل رہی ہے اور آپ کو اچھا حکومتیں بھی ہیں اور کولیشن گورنمنٹ بھی نہیں ہے,
اکثریت والی حکومتیں ہیں جن کو خطرہ بھی نہیں ہے, پہلے بھی نہیں تھا, ابھی بھی نہیں ہے. تو ہر کسی کو میرے نزدیک سب سے بیسٹ کمپٹیشن تو یہ ہونا چاہیے کہ گورننس کا مقابلہ ہو, کہ کون بہتر گورننس کا. اور لکیلی پاکستان میں چاروں صوبوں میں ڈفرینٹ پارٹیز کی حکومت ہے, ہر کچھ اسٹیک ہولڈر ہے, کریں کام تاکہ 4 سال بعد پھر 5 سال بعد لوگوں کو پتہ چلے نا کس نے کیا کیا. بٹ انفارچونیٹلی ایسا ہوتا نہیں ہے. پروپیگنڈے, جھوٹ, فیک نیوز کی بنیاد پر ایک کلچر چل رہا ہے لوگوں کو مس لیڈ کرنے کے لیے, نوجوانوں کو, جو کہ بہت خطرناک ہے. پر ہم نے اپنا کام کرتے رہنا ہے. اور میڈیا سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ بالکل رپورٹنگ کریں, بٹ جو اچھی چیز ہے اس کی تعریف کریں, جو اچھی چیز نہیں ہے اس کی تنقید کے ساتھ ساتھ تجاویز بھی دیں. تجویز دینی بہت ضروری ہوتی ہے, کیونکہ اب تجویز میں آپ نے جیسے باتیں کی, میں نے کی ہیں کہ قیمتیں کنٹرول میں نہیں ہیں, کیسے کنٹرول کرنی ہے, کیسے ان کو بہتر کرنا ہے تاکہ لوگوں کو رہنمائی بھی مل جائے. خاص طور پہ جو پبلک کے لوگ ہوتے ہیں, میڈیا کے لوگ, آپ لوگ سارا دن پبلک میں پھرتے ہیں, آپ کو پبلک کی پلس کا پتہ ہے. اسی طریقے سے جو عام گلی محلوں میں ہمارے مختلف سماجی لوگ پھرتے ہیں, سیاسی لوگ پھرتے ہیں, ان سب کو ہی پتہ ہے. پارلیمنٹ میں آئے, پارلیمنٹیرینز اپوزیشن کے بالخصوص آتے ہیں, تجویز دیں. صرف پوائنٹ سکورنگ نہ کریں, تجویز دیں گے. اگر گورنمنٹ کمپیٹنٹ ہوگی تو عمل کر لے گی, اگر نہیں کمپیٹنٹ ہوگی, عمل نہیں کرے گی, آپ تو کم از کم مطمئن ہو جائیں گے. اور اگر میں یہ سوچوں کہ جی ڈاکٹر جاوید صاحب نے مجھے اگر ایک چیز بتا دی ہے کہ چیز ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک کرو, تو میں نے اگر ٹھیک کر لی تو مجھے کریڈٹ مل جائے گا کہ ڈاکٹر صاحب نے نشاندہی, کیونکہ میں ٹھیک تبھی کروں گا ڈاکٹر صاحب اگر میں کمپیٹنٹ ہوں, اور اگر میرے اندر جو کام کرنے کا جذبہ ہے. ادروائز جتنی مرضی مجھے لکھ کے بھی دیتے رہے, میں نہیں کر سکتا. اچھا بریگیڈیئر صاحب, آخر میں یہ بتائیں کہ آج آپ کا وزٹ تھا وزیر آباد کا, تو آپ نے ڈی سی آفس جو ہے وزیر آباد کا, وہاں پہ آپ نے ایک میٹنگ بھی لی, تمام جتنے سرکاری محکمہ جات ہیں تحصیل لیول کے, ان کے سربراہان کو آپ نے بلوایا, ان کو آپ نے کیا ہدایات دیں, وزیر اعلیٰ صاحبہ کا کیا پیغام آپ نے ان تک پہنچایا؟ ڈاکٹر صاحب میٹنگ آج کوئی بہت بڑے لیول کی نہیں تھی, چھوٹی میٹنگ تھی. وہ تو کیونکہ میرا علاقہ ہے, یہاں سے میرا تعلق ہے, تو میں نے کہا چلے یہاں سے اس کا آغاز کرتے ہیں. اس میں جو آج آپ بھی کچھ کور کر رہے تھے, اس میں بیسک طور پہ میں نے ان کو یہی بتایا کہ چیف منسٹر کا ویژن بہت کلیئر ہے کہ لوگوں کی زندگی میں آرام اور سہولت آنی چاہیے, اور ان کی گورننس کے جو اچھے اچھے اقدامات ہیں اس کے ثمرات عوام تک پہنچیں, اور عوام کی شکایت کم کریں تاکہ عوام کی مشکلات کم ہوں. جو بندہ ٹھیک کام کرے گا, گورنمنٹ ہر لحاظ سے اس کو سپورٹ کرے گی, اپریشیٹ کرے گی. جو ٹھیک کام نہیں کرے گا پھر اس کی کوئی جگہ نہیں. تو میں نے لوگوں کو یہی پیغام دیا, چھوٹے لیول پہ میونسپلٹی کے مسائل ہیں لوگوں کے, اور اسی طریقے سے صفائی کے مسائل ہیں. سی ایم کا ایک انیشیٹو ہے ستھرا پنجاب, اس کے مطابق کام جہاں پر نہیں ہو رہا وہ کام ہونا چاہیے. ریونیو میں لوگوں کے بہت سارے مسائل ہیں, کسی کو فرد نہیں مل رہا, کوئی پٹواری بلیک میل کر رہا ہے, کہیں پر کوئی تھانے میں کسی کو کوئی بلیک میلنگ ہو رہی ہے, ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی, دھکے لوگوں کو کھانے پڑتے ہیں. تو میں نے تو ان کو آج اسٹریٹ وے یہی پیغام دیا ہے سب کو کہ اپنا کام ٹھیک کریں. جو کام ٹھیک کرے گا وہ یہاں پر رہے گا, جو کام ٹھیک نہیں کرے گا اس کی کوئی جگہ یہاں پر نہیں ہے. جو کام ٹھیک کر رہا ہے اس کو کوئی نہیں ڈرنا چاہیے کہ اس کو کوئی تنگ کرے گا اس کو. اور ایم پی اے چونکہ میرے ساتھ تھے, عوامی نمائندے ساتھ تھے, جب ایم پی اے یہاں کے پبلک ریپرزینٹیو ایک جگہ ساتھ بیٹھے ہیں, میں ان کے ساتھ ہوں, ہم ایک پلیٹ فارم پہ ہیں, ہماری دونوں کی طرف سے کوئی ایشو نہیں ہے, تو اور تو کسی کو ایشو ہونا نہیں چاہیے. تو جو سرکاری افسر ہیں جو ٹھیک کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک کام کریں, جو ٹھیک کام نہیں کرنے والا پھر اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کو کوئی بچا لے گا. آپ نے بات کی, میرے اصل میں اسی طریقے سے سی ایم کے ویژن کے مطابق ابھی انشاءاللہ اگلے ہفتے سے پنجاب کے تمام ڈسٹرکٹس میں باری باری میں جاؤں گا. اس میں کوئی ٹائم لگ جائے گا, ظاہر ہے پنجاب کے 40 ضلع ہیں, تو اس میں تفصیلی وزٹ میں یہ ساری چیزیں, پولیس سے ریلیٹڈ ایشو علیحدہ, انتظامیہ سے ریلیٹڈ ایشو علیحدہ, زندگی کے مختلف شعبہ اجات سے تعلق اور لوگوں سے ملاقات کر کے میری جو اپنی طریقہ کار ہے جو میں نے سوچا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ کی ایک ڈیٹیل مفصل میں رپورٹ مرتب کروں گا. انہی تمام پہلوؤں کو نظر رکھتے ہوئے اور سی ایم کو میں دوں گا, جہاں پر کمیوں کوتاہیوں کی نشاندہی بھی ہوگی اور آگے بہتری کے اقدامات تجویز بھی کریں گے. ہر ڈسٹرکٹ کا پروفائل ڈیفرنٹ ہے, ہر ڈسٹرکٹ کے مسائل ڈیفرنٹ ہے, مزاج ڈیفرنٹ ہے, کلچر ڈیفرنٹ ہے, تاکہ سی ایم کو اگلے 4-6 مہینے میں ایک پکچر کلیئر آ جائے کہ کون سا ضلع اس وقت ان کے ویژن کے مطابق بہتر کام کر رہا ہے اور کون سا ضلع ایسا ہے جہاں پر چیزیں ویسی نہیں ہو رہی, تاکہ جو بھی انہوں نے اس کے لیے اقدامات کرنے ظاہر ہے وہ پھر ایگزیکٹو اقدامات تو ان کا پریروگیٹو ہے, پھر وہ کریں گے, بٹ ان کو پکچر ایک ٹھیک ہونی چاہیے. اور میری ہر وقت میں بڑا کانشیس ہوں اس چیز کے کہ چونکہ انہوں نے مجھ پہ بہت اعتماد کیا ہے, تو میں کوئی ایسی بات ان کو نہ کہوں جو کہ ٹھیک نہ ہو, یا بغیر تحقیق کے ہو, یا سنی سنائی ہو, یا ہاف ہارٹڈ ہو. میں ان کو وہی بات کہوں کہ جو کہ ریالٹی کے قریب ہے, اور ریالٹی کے قریب
साबित करने के लिए या उनको यकीन दिलाने के लिए साथ क्राइटेरिया भी होगा कि ये जो मैं आपको कह रहा हूँ ये क्यों कह रहा हूँ, किस बुनियाद पर कह रहा हूँ। अपने ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पर, किसी से पूछ के, रिपोर्ट्स की रोशनी में, या ओवरऑल मुख्तलिफ लोगों से मिल के, चाहे जिसमें मीडिया और तमाम लोग शामिल हैं, मैं ये रिपोर्ट मुरतब की है। मुझे यकीन है, आप दुआ करें अल्लाह में इसमें कामयाब करे। ये एक सीक्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी तरफ से तो है ही है, मेरे लिए भी है, बिकॉज लोगों की फिर आपसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, और जब लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं तो फिर आपकी ज़िम्मेदारी भी उतनी बढ़ जाती है, फिर आप जवाबदेह भी उतने हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब सीधी बात है, जितना ओहदा बड़ा है उतनी ज़िम्मेदारी बड़ी है, और जितनी ज़िम्मेदारी बड़ी है उतना एहतसाब कड़ा है जी। ये नहीं हो सकता कि मैं मतलब 2 करोड़ की गाड़ी में बैठा हूँ, सब्ज़ नंबर प्लेट लगी है, आगे हूटर बज रहा है, लोग दरवाज़ा खोल रहे हैं, बड़ी शान शौकत है, प्रोटोकॉल है, तो कल को रब कसम जब हाज़िर हूँ या कि दुनिया में किसी अदालत में जाऊँ तो वो कहेंगे जी फिर आपको ओहदा बड़ा था तो आपका एहतसाब भी कड़ा है, फिर आपको जवाब भी उतना ही आपको देना पड़ेगा कि आपने ये इतना कुछ होने के बावजूद एंजॉय तो किया, तो काम क्या किया। मेरी सोच ये है, मेरे बुज़ुर्गों की तरबियत ये है, मेरे घर का माहौल ये है, और सबसे बड़ी बात है कि मेरे वतन की और मेरे लोगों की ख्वाहिश तवक्कुआत भी यही है। प्यारे नाज़रीन, आपने हमारी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के डायरेक्टोरेट ऑफ इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग के चेयरमैन ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन की बातें सुनी। नाज़रीन, उनकी बातें बड़ी हौसला अफजा, बड़ी उम्मीद दिलाने वाली हैं। वैसे भी हमारे ब्रिगेडियर साहब कोई सियासतदान तो हैं नहीं, एक सोल्जर हैं, और उनकी बातों पे हमें यकीन करना चाहिए। हमारी जो मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब हैं, इसमें तो कोई शुबा नहीं कि वो डे बाई डे अवामी फलाह बहबूद का कोई ना कोई नया मंसूबा मुतारफ़ करवाती ही रहती हैं। उनके लिए भी हम ये दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक उन्हें अवाम की, पाकिस्तान की, अपने सूबा की मज़ीद खिदमत करने की तौफ़ीक और हिम्मत अता करे, और अल्लाह पाक पाकिस्तान पर और अहले पाकिस्तान पर ख़ुसूसी अपने एहसानात अनायात फरमाएँ। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। रौनक हो जाऊं चट